آپ کو ہنسی آ رہی ہے, صورتحال اسی طرح کی ہے کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے, کچھ پرانے جملے ہیں, کچھ پرانی باتیں ہیں, یادیں ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج باپ نے کہاں پہ ماتھا ٹیک دیا ہے؟ نہیں, باپ کی استقامت کو سلام. باپ تو نہیں بدلا. باپ کی جو سیاست ہے وہ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست تو یہ ہے, وہ ہے, اس میں کوئی منافقانہ. اچھا صرف باپ نہیں, الیکٹیبل, سارے الیکٹیبل بلوچستان میں, میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں. جی, تو دکھ تو اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمیں صبح شام جمہوریت کے بھاشن دیتے ہیں اور شام کو ان کا جو کردار ہوتا ہے, بند کمروں میں جو ان کا کردار ہوتا ہے, وہ بالکل فرق ہوتا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا اسما بہن, آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اس وقت ہم بہت معترض ہوئے, پیپلز پارٹی میں تھا, میں بھی معترض اس چیز پہ ہوا کہ جناب یہ ہم نے باپ سے ووٹ لے لیے ہیں, ہم کل تک ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور ہماری سیاست کس جانب جا رہی ہے, ہم پہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, اور اس سے ہمارے جو سیاست کا رخ ہے, ہمیں جو ڈیمیج ہوگا وہ الٹیمیٹلی پارٹی کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. وہاں سے میرا بھی ایک اختلاف کی ابتدا شروع ہوئی, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہ تھی کہ باپ سے ووٹ لے کر انتہائی فاش غلطی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. پی ڈی ایم سے بھی مجھے مصدق ملک صاحب کے یاد ہے سارے ان کے, آج کاش ہم ان کو بھی آج رکھتے ویسے خرم صاحب کے ساتھ ساتھ, ان سے سنواتے ان کو. جی, آج بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, ساری مسلم لیگ نون کی قیادت اب تحویلیں پیش کر رہی ہے کہ باپ ان کے لیے کیوں ضروری ہے. اور جب یہ گفتگو ہوتی ہے یا اخبارات میں ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک نئی لاڈلی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے, تو پھر ہمارے دوست معترض بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ غلط باتیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن اپنا کردار اور اپنا عمل تو دیکھیے. وہی پرانے آپ اسٹیٹمنٹس نکالیں کہ جس وقت مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے جو باپ کے متعلق کہا, وہ اگر آپ سنائیں اور آج کی ان کے ساتھ ملاقاتوں کا احوال دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کی حقیقت تو کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں پر اب سیاستدانوں نے, سیاست کی مجبوری بھی تو ہے نا. اب دیکھیں نا, اب یہ الیکٹیبلز تو ہیں, لائک اٹ اور ناٹ. یہ مجبوری اس لیے ہے اسما بہن کہ نظریے کی کمزوری ہے نا. اگر نظریہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور نظریے کی بنیاد پر سیاست ہو, تو ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب سخت پریشر تھا, لوگ جیلوں میں جا رہے تھے, مسلم لیگ نون زیر اعتاب تھی, پیپلز پارٹی زیر اعتاب تھی, ایک آدمی نہیں ٹوٹا, کوئی جماعت میں سے نہیں ٹوٹا, نون میں سے بالکل بالکل. جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا, ایک بندہ نہیں ٹوٹا, کیونکہ وہ اس وقت ایک نظریہ تھا, ایک بیانیہ تھا جس کے اوپر کھڑے تھے. تو یہ الیکٹیبلز کی سیاست مضبوط اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا بیانیہ کمزور ہو جاتا ہے.